میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں بغیر سوال کیے مسلمانوں میں پیدا کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، چونکہ ایمان کی نعمت اور دولت در حقیقت سب سے اعلیٰ اور سب سے اہم اور سب سے قیمتی نعمت اور دولت ہے، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر انسان کی نجات کا اور سکسیس کا مدار ہے کہ کون سا انسان کامیاب ہوگا، کون سا انسان ناکام ہوگا، کون سا انسان سکسیسفل ہوگا اور کون سا انسان لاس میں رہے گا، نقصان میں رہے گا۔ یہ در حقیقت ایمان طے کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین جو کہ الحکیم ہے، آل وائز ہے، العلیم ہے جو آل نوئنگ ہے، القادر ہے، القدیر ہے جو اومنی پوٹنٹ ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کی طاقت رکھنے والا ہے۔ اس اللہ نے اس کائنات کو جب بنایا تو ایک مقصد کے تحت بنایا۔ اللہ رب العالمین کا کوئی بھی فعل بغیر مقصد اور بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ الحکیم ہے، وہ آل وائز ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اس دنیا کو بنایا تو ظاہر ہے اس کے پیچھے حکمت ہے، اس کے پیچھے مقصد ہے، اور وہ مقصد اور حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں ایک ایسی مخلوق کو بھیجے جس کا امتحان لیا جائے گا۔ اور وہ مخلوق کون ہے؟ انسان ہے، بنی نوع آدم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا متعدد روایتوں میں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں متعدد آیتوں میں بیان فرمایا کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد ایک انسان کا کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ الذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں اور مجھے راضی کریں۔ اور عبادت کا مطلب بھی سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے۔ عبادت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے کیا جائے، اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اور شریعت کے دائرے اور شریعت کے اصول کے موافق کیا جائے، وہ عبادت ہے۔ انسان کی پوری زندگی در حقیقت عبادت ہے، ایک مومن کی پوری زندگی در حقیقت عبادت ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے عبادت کی دو قسمیں بیان فرمائی، ایک ہے عبادت بالواسطہ اور ایک ہے عبادت بلا واسطہ۔ ایک ہے ڈائریکٹ عبادت، مثلا ابھی ہم نے نماز ادا کی مغرب کی، یہ جو ہم نے رکوع کیا، یہ سجدہ کیا، قرآن کی تلاوت کی، اس کا بنیادی اور ڈائریکٹ مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح عبادت کی ایک اور قسم ہے عبادت بالواسطہ، کسی چیز کے ذریعے عبادت کرنا، انڈائریکٹ عبادت جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ مثلا ہم کھانا کھا رہے ہیں، نبی کی سنت کے مطابق کھا رہے ہیں، اور اس نیت سے کھا رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اور یہ جو قوت کھانے سے مجھے ملے گی میں اللہ کے دین کے لیے صرف کروں گا، یہ بھی عبادت ہے۔ ہم تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، بزنس کو شریعت کے اصولوں کے تحت کر رہے ہیں، نبی کی تعلیمات کے مطابق کر رہے ہیں، اور اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے جو مجھے پروفٹ ملے گا انشاءاللہ اس کا ایک حصہ میں اللہ کے دین میں لگاؤں گا، اپنے بچوں اور گھر والوں کو پالوں گا، پرورش کروں گا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو ایک مومن کی پوری زندگی در حقیقت عبادت ہے۔ اسی لیے جو آیت شروع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کا حکم دیا، قل، آپ کہہ دیں، ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانیاں، ومحیایا، میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، سب کے سب اللہ کے لیے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا دوڑنا، میرا کھانا، میرا پینا، میری نمازیں، میرے روزے، میری زکوٰۃ، میرے صدقات، میرا عمرہ، میرا حج، میری قربانیاں، ساری چیزیں اللہ کے لیے۔ ہم تجارت بھی کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کی فضیلت بھی بیان کی نا،
التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سچا اور امانت دار بزنس مین، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. وہ تجارت جسے ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو دنیا داری ہے، یہ الگ بات ہے کہ کوئی اگر تجارت میں اس طرح منہمک ہو جائے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو ظاہر ہے یہ غلط ہے اور یہ دنیا داری ہے. لیکن اگر تجارت بھی وہ صحیح نیت کے ساتھ، صحیح اصولوں کے ساتھ کر رہا ہے تو اللہ نے اس تجارت کو بھی عبادت کی ایک شکل دے دی. اور اس تجارت کے کرنے والے شخص جس کے اندر یہ خصوصیات ہو کہ وہ سچا ہو، دیانت دار ہو، امانت دار ہو، یہ وہ شخص ہوگا کہ قیامت کے دن انبیاء میں سے انبیاء کی صفوں میں اٹھایا جائے گا، شہداء کی صفوں میں اٹھایا جائے گا، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. اتنا آسان کر دیا اللہ نے ہمارے لیے اس زندگی کو، جبکہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا. اللہ نے ہر وقت نمازیں فرض نہیں کی کہ دن میں 24 گھنٹے ہیں تو 24 گھنٹے کے ہر منٹ نماز پڑھنا ضروری ہے. اللہ چاہتا تو کرتا اور اس کا حق تھا کہ وہ کرے، لیکن اس نے بندوں کا لحاظ رکھا، بندوں کے تقاضوں کا لحاظ رکھا، انسانی فطرت کا خیال رکھا، اور اللہ رب العالمین نے بالواسطہ عبادتیں بھی دے دی اور بلا واسطہ عبادتیں بھی دے دی. کہ تمہاری پوری زندگی در حقیقت اللہ کے احکامات کے مطابق گزرنی چاہیے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ جو ہم نے کانسیپٹ بنایا ہے دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ دین جب نماز پڑھو تو دین، جب بازار میں تجارت کرو تو دنیا، جب اسکول اور کالج جاؤ تو دنیا، جب مسجد میں آ جاؤ تو پھر دین. یہ کانسیپٹ در حقیقت غلط ہے اور اس کانسیپٹ نے امت کو بہت نقصان پہنچایا. اور یہی وہ کانسیپٹ ہے جس کے نتیجے میں ہمارے درمیان ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے. ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کرنے والے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، یوتھ ہیں، آپ دیکھیں، اور دوسری طرف علماء کرام ہیں، ان کے درمیان کتنا بڑا گیپ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دین اور دنیا کے کانسیپٹ الگ الگ، دین اور دنیا کو الگ الگ کرنے کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ بھئی ان کی جو زندگی ہے، ان کے جو پریکٹیکل چیلنجز ہیں وہ الگ ہیں، ان کی زبان الگ، ان کی اصطلاحات الگ، ان کا طریقہ کار الگ. دوسری طرف علماء کرام جنہوں نے دینی علم حاصل کیا، لیکن وہ دنیا کے موجودہ سارے علماء کی بات نہیں کر رہا، ظاہر ہے بڑے بڑے علماء موجود ہیں الحمدللہ جو امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں اور نوجوانوں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں. لیکن ایک بڑا طبقہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایسا ہے مدارس میں بھی اور کالج یونیورسٹی میں بھی جو ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ نہیں کر پا رہے ہیں خیر کے کام. یہ جب ان کے پاس آ رہے ہیں انہیں بددین سمجھ رہے ہیں، وہ ان کے پاس جا رہے ہیں تو انہیں بیکورڈ سمجھ رہے ہیں. یہ ان کے چیلنجز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یہ ان کے اصطلاحات اور ان کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ یہ خلا ہے، یہ گیپ. یہ دین اور دنیا کو الگ الگ کرنے کا نتیجہ ہے، جبکہ یہ دین آیا تھا اسی دنیا میں نافذ کرنے کے لیے. یہ دین کوئی الگ سے چند رسموں کا نام نہیں ہے، یہ دین تو دراصل دستور حیات ہے، زندگی کا دستور ہے، زندگی کا طریقہ ہے. ہم علم کیسے حاصل کریں یہ دین بتاتا ہے، ہم اپنی جوانی کیسے گزارے یہ دین بتاتا ہے، ہم شادی کیسے کریں یہ دین بتاتا ہے، شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزاریں یہ دین بتاتا ہے، ہم تجارت کیسے کریں یہ بھی دین بتاتا ہے، ہم ملازمت کیسے کریں یہ بھی دین بتاتا ہے. تو شریعت اسلامیہ تو زندگی کے ہر شعبے کا احاطہ کی ہوئی ہے. ہم نے اس کو چند عبادتوں کے ساتھ خاص کیا. ہم نے سمجھا کہ صرف نماز روزوں کا نام جو ہے اور مسواک کر لینے کا نام دین ہے. یقیناً یہ دین کا حصہ ہے اور بہت بڑا حصہ ہے، لیکن کامل اور مکمل دین کا مطالبہ قرآن کریم کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ جب چاہا تب دین پہ عمل کر لیا اور جب چاہا تب دنیا اور معاشرے کے سٹینڈرڈز کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں. یہ مطالبہ کیا کرتا ہے یہ دین؟ قرآن کریم کیا مطالبہ کرتا ہے؟ پورے پورے دین میں آؤ، مکمل اور کامل مسلمان بنو، مکمل اور کامل دین پر عمل پیرا ہو. یہ ہے مطالبہ، یہ ہے مطالبہ. لیکن ظاہر ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اور پھر تمام فرشتوں کو
बशमुल इबलीस को हुक्म हुआ कि अल्लाह के हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है कि हजरत आदम के सामने झुक जाओ। उसने इनकार किया और क्या कहा, अना खैरुम मिन, मैं तो इनसे बेहतर हूं। खलक़तनी मिन नार, आपने मुझे आग से पैदा किया, व खलक़तहू मिन तीन, इसे तो मिट्टी से पैदा किया। उसने ये नहीं देखा कि हुक्म कहां से आ रहा है, इसने अपनी अक्ल के घोड़े को दौड़ाया। ये नहीं देख रहा है कि अल्लाह क्या कह रहा है, जबकि वो इस बात का इल्म था उसके पास कि अल्लाह तमाम कायनात का खालिक व मालिक है और अल्लाह की इताअत में ही कामयाबी है। लेकिन उसने महज अपनी अना के नतीजे में अल्लाह के हुक्म का इनकार किया। नतीजा क्या निकला, क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, जाओ अब जन्नत से निकल जाओ, जन्नत से निकल जाओ, आज से तुम मरदूद ठहरे। कुरान करीम कहता है आज से तुम मरदूद ठहरे। शैतान, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त कितना नाराज हैं, उसके बावजूद अल्लाह से कह रहा है अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, बस कयामत तक मुझे मोहलत दे दीजिए, कयामत तक। शैतान भी जानता था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगरचे अल्लाह पर गजब की सिफत गालिब है, तब भी वो इंसान की दुआओं को कबूल फरमाते हैं और मखलूक की दुआओं को कबूल फरमाते हैं, रद्द नहीं करते हैं, रद्द नहीं करते हैं। तो उसने कहा अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, बस कयामत तक मुझे मोहलत दीजिए, मैं क्या करूंगा, लउग़वियन्नहुम अजमईन, आदम और आदम की औलाद को सीधे रास्ते से हटा कर रहूंगा। चैलेंज, ये नहीं कहा कि मैं हटाऊंगा, कहा लउग़वियन्नहुम अजमईन। जो अरबी जानते हैं वो इस उसलूब से वाकिफ है। लउग़वियन्नहुम अजमईन, जरूर बिजरूर उनको सीधे रास्ते से हटा कर रहूंगा। ये चैलेंज किसे कर रहा है, वो अल्लाह को कर रहा है, अल्लाह को कह रहा है मैं करके रहूंगा। अब आप देखें, आपने मुझे निकाल दिया, ये था किब्र, तकब्बुर। जब इंसान के अंदर तकब्बुर आ जाए ना, वो अपने खालिक को भी भुला बैठता है। फिरौन के साथ क्या हुआ, इख्तिदार और हुकूमत का नशा उस पर ऐसा सवार हुआ कि उसने अपने आप को रब डिक्लेयर किया कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब। ये किब्र का नतीजा होता है कि इंसान इसी दुनिया में अपने आप को वो कुछ समझने लग जाता है जो वो है नहीं, वो कुछ समझने लग जाता है जो वो है नहीं। और किब्र का नतीजा होता है कि इंसान बसा औकात अल्लाह के हुक्मों का सरी तौर पे इनकार कर बैठता है और इनकार करके वो कुफ्र में मुब्तला हो जाता है। और अल्लाह ने फरमा दिया कि जहन्नम के ताल्लुक से कि वबीस मथवल लिलमुतकब्बिरीन, जहन्नम तकब्बुर वालों के लिए कितना बुरा ठिकाना है, कितना बुरा ठिकाना है। किब्र, मैं कुछ हूं, आई एम समथिंग, मुझे कुछ आ गया है, मैं दूसरों से बेहतर हूं, दूसरा सामने वाला मुझसे हकीर है, मेरे सामने हकीर है। अब ये किब्र चाहे दुनिया के रास्ते से आए या दीन के रास्ते से आए बराबर है। दुनिया के रास्ते से आने का मतलब मैं इतना मालदार हूं, ये गरीब मुझे क्या बताएगा, मेरे पास फुला ओहदा और फुला मनसब है, ये क्या बताएगा मुझे, मेरी इतनी इज्जत और इतनी शोहरत है, ये क्या बताएगा, ये मेरे सामने खड़ा होगा, ये मेरे साथ बैठेगा। दीन के एतबार से मैं तो तहज्जुद गुजार हूं, ये पैंट शर्ट पहनने वाला क्या बताएगा। ये भी मिजाज हमारे हैं, ये भी मिजाज हमारे हैं। मैं तो तहज्जुद गुजार हूं, ये बेनमाजी मुझे क्या बताएगा। ये है किब्र दीन के रास्ते से। शैतान ने जब अल्लाह रब्बुल आलमीन को चैलेंज किया और कहा लउग़वियन्नहुम अजमईन, तमाम के तमाम आपके बंदों को मैं गुमराह करके रहूंगा। और यह भी बयान किया जो कि सूरह अलिफ लाम मीम साद वाली जो सूरत है, जब आप उसको पढ़ेंगे सूरह आराफ, उसमें आप इन आयतों का भी इजाफा देखेंगे जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान के इस कौल को नकल किया कि मैं इस आदम या और इस आदम की औलाद के आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर जगह से मैं इस पर हमला करूंगा और इसे अपने ट्रैप में फंसाऊंगा, अपने जाल में फंसाऊंगा। अल्लाह ने क्या फरमाया, जाओ जो करना है कर लो, लेकिन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन। शैतान खुद एतराफ कर रहा है कि मैं गुमराह करूंगा, लेकिन चंद मखसूस बंदे हैं जिन पर मेरी चलेगी नहीं, चंद मखसूस बंदे हैं जिन पर मेरी चल नहीं सकेगी। अल्लाह ने भी फरमा दिया कि जाओ मैं तुम्हें इख्तियार दे रहा हूं, कयामत तक के लिए तुम्हें मौत नहीं आएगी, जो करना है करो। लेकिन ये फर्स्ट एंड बेसिक चीज है, इसके बगैर इस्लाम का कोई तसव्वुर नहीं है। इसीलिए कहा सलात व इमादुद्दीन, नमाज जो है दीन का सुतून है, उसका पिलर। आप पिलर को हटा दे इमारत गिर जाएगी, नमाज को हटा दे आपका दीन खत्म हो जाए। कोई फायदा नहीं है वो सिर्फ अच्छी बोलिए, मीठी मीठी बातें कर लेने से। असल तो दिल साफ होना चाहिए,
اچھی باتیں کر لیں، غیر محرم سے بات کر رہے ہیں، کیا حرج ہے؟ میری نیت تو صاف ہے ماشاءاللہ۔ تو بے نمازی کے متعلق یہ یاد رکھیں کہ فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ مومن ہے یا کافر ہے۔ فقہائے حنابلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ شخص جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے، اسے نہ ہی غسل دیا جائے گا، نہ ہی اس پر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ تو امام احمد کہتے ہیں کہ جب اس نے کفر کیا لہٰذا وہ کافر ہو گیا، اور جب وہ کافر ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، وہ کافر ہو گیا تو اس کی تجہیز و تکفین نہیں کی جائے گی، وہ کافر ہو گیا تو اسے مسلمانوں کے ساتھ دفنایا نہیں جائے گا، وہ مومن نہیں ہے، اس کو کافر کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل اور فقہائے حنابلہ کی دلیل ہے، اور اس کے برخلاف جمہور فقہائے کرام جن میں فقہائے حنفیہ بھی ہیں ان کی یہ رائے نہیں ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر والا، کافروں والی حرکت کی، اس نے کافر نہیں ہوگا، کفر کیا۔ تو راجح قول یہی ہے، صحیح بات یہی ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی دل میں ایمان ہے تو وہ انشاءاللہ کافر تو نہیں ہوگا، البتہ زبردست دھلائی ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ احادیث آپ جب پڑھیں گے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بے نمازیوں کے لیے کیا وعیدیں اللہ تعالیٰ نے سنائی۔ بہرحال اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے، کسی کو تو کر دے۔ اصول تو اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جو اعمال کرے گا وہ جائے گا، اور جو اعمال نہیں کرے گا اس کو سزا کاٹنا ہے۔ اگر مومن ہے تو سزا کاٹ کے ایک لمبی مدت تک کبھی نہ کبھی نکالا جائے گا، وہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہاں ایک سیکنڈ کوئی انگلی آگ میں رکھ نہیں سکتا۔ ہم بڑی جرات اور سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے دیکھ لیا جائے گا۔ بہرحال البتہ اگرچہ یہ رائے ہی صحیح ہے کہ وہ کافر نہیں ہے، لیکن کفر والا عمل کر رہا ہے وہ۔ امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بے نمازی کی ذلت اور اس کی عار اور اس کی رسوائی کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ فقہائے کرام کے درمیان اس کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ بھئی وہ مسلمان ہے بھی یا کافر ہے۔ صرف ذلت کے لیے یہی بات کافی ہے۔ اب کافر ہو نہ ہو یہ تو بات کی بات ہے، فقہا آپ کے مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں، بعض کہہ رہے کافر ہے، بعض کہہ رہے مومن ہے، اس سے بڑی ذلت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ نماز چھوڑنے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، اور صحابہ میں تو کبھی تھا نہیں۔ منافقین بھی جو تھے اس دور میں 5 وقت کی نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے مسجد نبوی، تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ منافق ہے۔ تو اسلام اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک مومن، سچا مسلم وہی ہے جس کے اندر ایمان بھی ہو اور اسلام بھی ہو، یعنی ظاہری اعمال بھی وہ کرتا ہو اور اس کے علاوہ دل میں ایمان رچا بسا بھی۔ اسی لیے الاسلام کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام یہ ہے سب سے بنیادی چیز، گواہی دینا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ۔ سب سے پہلی چیز کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ جب ایک بندہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے تو وہ بندہ کیا ہے؟ وہ اب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ کو تنہا ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کہنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مانگنا۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان مختلف قسم کے چیلنجز سے دوچار ہیں۔ پوری دنیا میں مختلف اقوام مل کر مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے خون کو پانی سے زیادہ سستا بنا دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو ہر میدان میں پیچھے رکھنے کی کوشش جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی اس میں بہت حد تک اقوام عالم کامیاب نظر آ رہی ہیں۔ ان جیسے حالات میں بہت سے سادہ لوگ مسلمان ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں تو آخر ہمارے اوپر اس طرح کی آزمائش کیوں آ رہی ہے؟ ہم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم تو توحید کے قائل ہیں، ہم تو قرآن کریم کو اللہ کا کلام تسلیم کرنے والے ہیں، پھر آخر دنیا میں ہمیں ذلیل و رسوا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور بسا اوقات اس طرح کے شبہات اور اشکالات کے نتیجے میں ایک عام مسلمان کا ایمان متزلزل تک ہو جاتا ہے، اور باقاعدہ اسلام مخالف طاقتوں کی طرف سے اس طرح کے اعتراضات اور اشکالات مسلمانوں کے ذہن میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ مسلمان مایوس ہو جائیں، تاکہ مسلمان دین اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں اور باطل طاغوتی نظام کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی آزمائش جس سے اس وقت موجودہ زمانے میں امت مسلمہ دوچار ہے،
ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی آزمائش یہ پہلی مرتبہ امت مسلمہ پر آ رہی ہے، یا یہ کہ اللہ کے ماننے والوں پر پہلی مرتبہ اس طرح کی آزمائش آ رہی ہے، بلکہ آپ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلی قوموں کے اوپر بھی اس طرح کی آزمائشیں آئیں جو اللہ کے ماننے والی قوم تھی، ایسی قوم جو انبیاء کی اطاعت کرنے والی تھی، انہیں بھی مصائب سے، مشکلات سے دوچار کیا گیا، یہاں تک کہ خود انبیاء علیہ السلام مصائب اور مشکلات سے دوچار ہوئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، انہیں سب سے زیادہ اس دنیا میں تکلیف پہنچائی گئی۔ اگر محض ایمان لے آنے کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس دنیا میں بھی مسلمانوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ دی جاتی تو اس کے سب سے زیادہ مستحق خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کو آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر دین کے اعتبار سے ان سے قریب تر جو ہوگا اس کے اوپر آزمائشیں آئیں گی۔ تو آزمائشوں کا آنا یہ اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں، بلکہ آزمائشوں کا آنا ایک اعتبار سے اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے سامنے عبادت کرنے سے مشرکین مکہ روکا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے کہ ایک مشرک آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی گندگی کو، اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود تھے، ایک مشرک آگے بڑھتا ہے اور ایک چادر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر پھندا ڈالتا ہے اور اسے کھینچتا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قریب آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مشرک کو دور کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے طائف میں لہو لہان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کے خاطر گئے تھے۔ اب یہ کون سی شخصیت ہے؟ یہ شخصیت وہ ہے جو اللہ کے نزدیک محبوب ترین شخصیت ہے۔ اللہ چاہتے تو انہیں اتنی آزمائشوں سے نہیں گزارتے، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر تھے کہ بغیر کسی تکلیف پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے جزیرۃ العرب کے تمام لوگ ایمان لے آتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمائشوں سے گزارا گیا، کیوں؟ تاکہ قیامت تک کی امت کے لیے وہ ایک نمونہ بن سکے، قیامت تک کی امت کے لیے وہ ایک رول ماڈل بن سکے، امت نصیحت حاصل کر سکے کہ ان مواقع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مشرکین کے ساتھ ڈیل کیا، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کس طرح تیار کیا، منظم کیا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے نمونہ بنانا تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان آزمائش سے گزارا گیا، ان آزمائشوں سے گزارا گیا۔ 3 سال تک مشرکین مکہ نے شعب ابی طالب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان اور آپ کے خاندان والوں کا مکمل سوشل بائیکاٹ کیا، مکمل سوشل بائیکاٹ کیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے بچے ایک ایک دانے کے لیے ترس رہے تھے۔ یہ صورتحال گزری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی اسی طرح کی قربانیاں دی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کا نام آپ نے سنا ہے، کس طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جگہ بعثت ہوئی، جس زمانے میں بعثت ہوئی، یہ ایک ایسا زمانہ تھا جہاں انسانیت اپنی انتہا اور پستی کی انتہا تک پہنچ چکی تھی، جہاں غلاموں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، سلیوز کو ان کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ سے بھی محروم رکھا گیا تھا۔ ایسے موقع پہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنا کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، انہیں اتنا بوجھ نہ دو کہ وہ اسے پورا نہ کر پائے، اور اگر کوئی بھاری کام دینا بھی پڑ جائے تو تم خود ان کا تعاون کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات جن کو سن کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور دل و دماغ میں ایمان راسخ ہو گیا، یہاں تک کہ ان کا جو مالک تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو چلچلاتی دھوپ میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر رکھتا۔ مکہ المکرمہ کی گرمی سے ہم سب واقف ہیں، جو بھی وہاں گئے ہیں جانتے ہیں کہ کس طرح کی شدید گرمی ہوتی ہے۔ وہاں کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رکھا جاتا اور ان کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھا جاتا اور بار بار یہ کہا جاتا کہ تم محمد کے اتباع سے پیچھے ہٹ جاؤ، اور وہ کیا کہتے؟ احد احد، صرف ایک اللہ، صرف ایک اللہ۔ آخر کیا چیز تھی جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اندر داخل ہو گئی تھی؟ ایک ایسی چیز جو انہیں دنیا کی ہر طرح کی تکلیفوں کو جھیلنے کے لیے تیار کر رہی تھی اور انہیں مضبوطی دے رہی تھی، انہیں طاقت دے رہی تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے، کس طریقے سے، کس بے دردی کے ساتھ اور بے رحمی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا، ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام لانے سے پہلے کافی مالدار تھے، کافی مالدار تھے، اور
200 درہم کا کپڑے پہنا کرتے تھے اور کافی قیمتی خوشبو اور عطر کو استعمال کیا کرتے تھے، بڑی لگژریس لائف گزارتے تھے، ناز و نیام میں پلنے والے تھے. لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا. ایک انسان، ہم اور آپ اپنے اوپر ذرا غور کریں، ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے، ہمیں اپنی زندگی میں ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں، ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا. حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں سنیے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو کافی مالدار تھے. انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے جو چچا تھے انہوں نے ان سے کہا کہ تم اگر اپنے باپ کے دین کو چھوڑ رہے ہو تو پھر یہ جو مال تمہیں حاصل ہے یہ بھی تمہارے باپ کا ہی کمایا ہوا مال ہے، لہٰذا تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا. انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ شاید مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کی بات سے اس بات سے ڈر جائیں، چونکہ زندگی پر لگژریس لائف میں رہے اور اب سارے مال و دولت چھیننے کی بات ہو رہی ہے تو شاید وہ محمد رسول اللہ کی اتباع سے پیچھے ہٹ جائیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے سارے مال کو، ساری دولت کو وہیں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کے چچا نے کہا کہ جو کپڑے تم پہن کر ہو یہ بھی چھوڑ کر جاؤ. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کپڑوں کو بھی اتار دیا اور بالکل برہنہ ہو کر اپنی ماں کے پاس پہنچتے ہیں. ان کی ماں دیکھتی ہے اور وہ رونے لگتی ہے کہ مصعب یہ کیا ہو گیا، یہ کس حال میں تم آئے؟ وہ کہتے ہیں کہ میری ماں، میں موحد ہو گیا ہوں، میں محمدی ہو گیا ہوں، اب مجھے مال و دولت کی کوئی فکر نہیں، اب مجھے اتباع رسول کی فکر ہے، اب مجھے اس دین کی تبلیغ کی فکر ہے، اب مجھے اس دین کو تمام اقوام عالم تک پہنچانے کی فکر ہے، اب مجھے جنت کی فکر ہے، اب مجھے اس عارضی ٹیمپرری لائف کی فکر نہیں ہے جہاں زندگی چند سالہ زندگی ملتی ہے جس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. آج کل نوجوان بھی بڑی تیزی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کب کس کو موت آ جائے یہ نہیں پتا. صحابہ کرام کے اندر ایمان راسخ ہو گیا تھا اس طریقے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے اختیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام جو قرآن کریم ہے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کے حقیقی کانسیپٹ کو انہوں نے سمجھ لیا اور آخرت کے حقیقی کانسیپٹ کو بھی سمجھا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے. یہی معاملہ تمام صحابہ کرام کے ساتھ رہا. سلف صالحین میں آپ کو سینکڑوں واقعات ایسے مل جائیں گے جہاں علماء کرام نے، فقہاء اعظام نے دین کے خاطر قربانیاں دی ہیں، اس دین کے خاطر قربانیاں دی ہیں. تو یاد رکھیے اگر آج کے زمانے میں ہمارے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں، یہ جو چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، چند واقعات مختصراً میں نے بیان کیے، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات ہیں. آج بھی اگر آپ کو اس کی زندہ مثال دیکھنی ہے تو فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیں. زندہ مثال آپ دیکھ لیں جہاں ماں باپ اپنے معصوم بچوں کی لاش کو لے کر کھڑے ہیں اور اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ ہی نے دیا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے. ان کی زبان سے ایک شکایت کا کوئی لفظ تک نہیں نکل رہا ہے. یعنی ایسے ایمان والے آج بھی موجود ہیں. اگر ہم اس طرح نہیں بن پا رہے ہیں تو کمی ہمارے اندر ہے. اور یاد رکھیے جس طرح حالات آزمائش کے طور پر آتے ہیں، برے حالات آتے ہیں، اسی طریقے سے بسا اوقات امت جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج سے ہٹ جاتی ہے تب بھی اس طرح کے حالات آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے متعلق پہلی پیشن گوئی فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب تمام اقوام اس امت مسلمہ پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے کھانے والے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ اب اس پر غور کریں. صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے ظاہری اسباب کے تحت ہم مغلوب ہو جائیں. دین کو چھوڑ دینے اور دین پر عمل نہ کرنے کا تصور بھی ان کے ذہن میں نہیں تھا. انہوں نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی، اتنی کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تم سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوگے. اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اور خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیۃ الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کی جو وجہ ہوگی وہ بھی بیان کر دی اور علاج کی طرف اشارہ بھی کر دیا. یعنی اگر پستی اور رسوائی اور ذلت مسلمان ان پستی اور ذلت سے دوچار ہو رہے تو اس کے پیچھے یہ دو وجہ ہوگی کہ ان کے اندر دنیا کی ایسی محبت آ جائے گی کہ وہ دین کے لیے پھر قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے. موت سے ایسا ڈر آ جائے گا، جب بھی دنیا کی محبت آئے گی لازماً اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ موت سے کراہیت ہوگی. موت سے انسان ڈرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے. وہ اس کے ذہن سے آخرت کا عقیدہ اوجھل ہو جاتا ہے، کلیئر نہیں رہتا. تو وہ اس دنیا میں اپنے اوپر تکلیفوں کو برداشت نہیں کر پاتا. وہ یہ سوچ نہیں پاتا کہ بھائی مجھے مرنا بھی ہے اور اگر میں نے حق کی آواز بلند کی تو مجھے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، مجھے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا، مجھے لگژریس لائف کو چھوڑنا پڑے گا، اس دین کے خاطر چھوڑ دینا پڑے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کی طرف اشارہ فرما دیا کہ حب الدنیا وکراہیۃ الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر یہ اس امت میں داخل ہو جائیں گی. لہٰذا اسی حدیث سے اس بستی کا حل بھی ملتا ہے اور وہ حل یہی ہے کہ ہم امت مسلمہ مل کر اپنے اندر سے دنیا کی محبت کو ختم کریں.
اور اللہ کی حقیقی محبت اپنے اندر داخل کرے، آخرت کی حقیقی طلب اپنے اندر داخل کرے، اور ہم دنیا کے صحیح کانسیپٹ کو سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں یوں ہی نہیں پیدا کیے گئے، بلکہ ایک مشن کے ساتھ آئے، ایک مشن کے ساتھ آئے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ 50 سالہ 60 سالہ زندگی یا جتنی بھی مل رہی ہے اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارے، تبھی قیامت کے دن آخرت میں وہ جنت ملے گی جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت، جسے کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں، ولا اذن سمعت، جس کی حقیقت کو کسی کان نے سنا تک نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، جنت ایسی جگہ ہے کہ جس کے کسی کے امیجنیشن میں بھی نہیں آیا، وہ جنت کسی کے امیجنیشن میں بھی نہیں آئی، ایسی جگہ ہے، ایسی لگژریس لائف آپ کو ملے گی جہاں کبھی کوئی موت نہیں آنے والی، جہاں کبھی کوئی بیماری نہیں، جہاں کوئی فقر و فاقہ نہیں، جہاں کسی طرح کی تکلیف نہیں۔ لیکن وہ جنت یاد رکھیں اتنی سستی نہیں ہے، اتنی سستی نہیں ہے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ بس یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے، انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں فتنوں میں اور آزمائشوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، انہیں جانچا نہیں جائے گا کہ کیا ان کا اقرار صحیح ہے یا غلط ہے؟ صرف محض کلمہ پڑھ دینے سے جنت مل جائے ایسا نہیں ہوگا، اس دنیا میں آزمائشوں کا سامنا کرنا ہوگا، پھر ان آزمائشوں میں جمنا ہوگا، ڈٹنا ہوگا، صراط مستقیم پر قائم رہنا ہوگا۔ اور اس کے لیے یاد رکھیں اس وقت جو صورتحال پوری امت مسلمہ کی قائم ہے، خصوصاً ہمارے ملک میں، اس بات کا عزم کر لیں کہ ہم اپنے تمام مفادات کو پیچھے رکھیں گے اور اسلام کے اجتماعی مفاد کو ترجیح دیں گے، چاہے وہ مفاد نسلی ہو، چاہے وہ مفاد خاندانی ہو، چاہے وہ مفاد مسلکی ہو، چاہے وہ مفاد جماعتی ہو، کوئی بھی مفاد ہو، سب سے پہلے ترجیح اگر کسی مفاد کو حاصل ہے تو وہ اسلام کے اجتماعی مفاد کو حاصل ہے۔ لہٰذا سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم بحیثیت امت مسلمہ متحد ہوں، کلمہ توحید پر متحد ہوں، باطل کے خلاف متحد ہوں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے مسلمان ایک ہی مسلک اختیار کر لیں، سارے مسلمان ایک ہی فرقہ اختیار کر لیں، یہ بظاہر عملی طور پہ مشکل ہے، بلکہ بسا اوقات اس کے نتیجے خراب نکل سکتے ہیں۔ میری دعوت یہ ہے کہ ہم کلمہ توحید پر تو متفق ہو جائیں، ہم باطل کے خلاف تو متحد ہو جائیں۔ اگر ہم نے یہ اتحاد کر لیا اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو اور اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو یاد رکھیے دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں تفرقہ نہ ڈالنا، آپسی لڑائیوں میں نہ پڑنا، فرقوں میں نہ بٹ جانا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی، تم باطل کے سامنے نہیں ٹک پاؤ گے، باطل تم پر غالب آئے گا، تم اس دنیا میں مغلوب ہوگے۔ لہٰذا صبر کرو، اتحاد قائم کرو، اطاعت اپنے اندر لاؤ۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کبھی نہ گھبرانا، کبھی نہ غم کرنا، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم سچے مومن ہو، بشرط یہ کہ سچے مومن ہو۔ ایمان صرف زبان کا نام نہیں، ایمان چند کلمات یا جمعے کی نماز کا نام نہیں، ایمان صرف رمضان کے روزوں کا نام نہیں، ایمان صرف رمضان میں تراویح پڑھ لینے کا نام نہیں، ایمان صرف ہفتے میں ایک دن مسجد میں آ جانے کا نام نہیں، ایمان صرف قربانی کر لینے کا نام نہیں، ایمان صرف حج اور عمرہ کر لینے کا نام نہیں۔ ایمان اور اسلام اپنی زندگی کے ہر شعبے میں محمد رسول اللہ کے تابع ہو جانے کا نام ہے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں ارشاد فرمائی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو، اپنے ڈیزائرز کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے۔ ان کی تائید کے لیے تو تین رسولوں نے ایک ساتھ انہیں دعوت دی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا۔ اور ایک شخص تھا وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، ایک شخص دور دراز علاقے سے، شہر کے دور علاقے سے آتا ہے، وہ ان نبی پر ایمان لے آتا ہے اور اپنی قوم سے کہتا ہے کہ اے میری قوم ان رسولوں کی اتباع کرو، یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ شخص کون تھا؟ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام حبیب بن اسماعیل تھا، یہ بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور ہر طرح سے سمجھایا، لیکن ان کی قوم نے پھر بھی نہ مانا اور تینوں رسولوں کو جھٹلایا، یہاں تک کہ یہ جو شخص ہے حبیب بن اسماعیل نجار، ان کی قوم نے انہیں قتل بھی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے انتقال کے بعد جو ان کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد جو معاملہ ہے اس کا ذکر فرمایا، قیل ادخل الجنہ، ان سے کہا گیا حبیب نجار سے کہ اب آپ جنت میں داخل ہوں، یعنی جنت کی نعمتوں میں رہیں۔ اصل جنت میں داخلہ تو قیامت قائم ہونے کے بعد ہونا ہے، لیکن برزخ میں ہی جنت کی نعمتیں بہت سی دے دی جاتی ہیں۔ تو یہ کہنے لگے قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو معلوم چل جائے، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، انہوں نے مجھے قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی قوم کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا آیت نمبر 28 کہ انہیں ہلاک کر دیا، اور ہلاک کرنے کے لیے اللہ کو کوئی آسمان سے کوئی بہت زیادہ
فوج اتارنی نہیں پڑی، اللہ نہیں اتارنے والے تھے کوئی فوج آسمان سے انہیں ختم کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے انہیں ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری۔ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، بس وہ ایک چیخ تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ کے ذریعے پوری قوم کو ختم کر دیا، اور چیخ ماری، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک فرشتے کو کہ آپ چیخ لگائیں، اور اس فرشتے کی آواز سے، اس چیخ سے پوری قوم کے جو ہے وہ سینے پھٹ گئے، کلیجے پھٹنے لگے، اور وہ جو ہے سب کے سب مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح صرف ایک چیخ کے ہی ذریعے پوری قوم کو ختم کر دیا، برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنا اور اللہ سے یہ سمجھنا کہ ہم اللہ سے مقابلہ کریں گے اور غالب آ جائیں گے، یہ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جو گنہگار ہوں گے، جو کفار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر، ان کے منہ پر مہر لگا دے گا، اور ان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ زبان سے تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بولیں گے، بعض یہ بھی جھوٹ کہیں گے کہ بھئی وما کننا مشرکین، ہم تو شرک نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اللہ ان کے منہ پر ان کی زبان پر مہر لگا دے گا، اور ان کے جو اعضاء ہوں گے، باڈی پارٹس ہوں گے، ہاتھ ہے، پیر ہے، یہ پارٹس گواہی دیں گے کہ بھئی یہ گناہ کیا کرتے تھے۔ پھر آیت نمبر 69 میں مشرکین کی تردید کی گئی ہے کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی کہا کرتے تھے کہ علیاذ باللہ یہ شعر و شاعری کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری کی تعلیم نہیں دی، اور ان کی یہ شان کے لائق بھی نہیں ہے کہ وہ شعر و شاعری کرے، بلکہ یہ تو ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو نہایت واضح نصیحت اور کھلا ہوا قرآن کریم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 77 میں اللہ نے اپنی انسان کی تخلیق کی طرف اور اس کی جو ابتدائی تخلیق کا مرحلہ ہے اس کی طرف غور کرنے کا حکم دیا۔ وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا، مشرک شخص تھا، عاص بن وائل کے نام سے۔ وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور بوسیدہ ہڈی لے کر آتا ہے، اور اس بوسیدہ ہڈی کو وہ بالکل ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اور کہتا ہے مذاق اڑاتے ہوئے کہ اللہ اس کو بھی دوبارہ ٹھیک کر دے گا، اللہ اسے بھی دوبارہ زندہ کر دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہے اپنی تخلیق پر غور کرے، اپنی کریشن پر غور کرے۔ ایک پانی کے ایک نطفے سے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، اس کی حیثیت کیا تھی، اور آج جب جو ہے یہ اللہ نے اسے طاقت دے دی، اب انسان کا ڈھانچہ، اس کے جسم تیار ہے، اور وہ اس کے اندر قوت ہے، بات کر سکتا ہے، چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، تو اللہ ہی سے لڑ رہا ہے وہ۔ جو اللہ ایک نطفے سے پورے انسان کو بنانے پر قادر ہے، وہی اللہ اس انسان کے مرنے اور گلنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر کیا اسے قادر نہیں ہے؟ بالکل قادر ہے۔ اس کے بعد سورۃ الصافات کی ابتدا ہوتی ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، اس میں بھی اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، اس کا اس بات کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد مشرکین کا ایک بہت غلط عقیدہ تھا، وہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، علیاذ باللہ، تو اس کی بھی تردید کی گئی۔ تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے کئی فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں، مختلف فرشتوں کی، والصافات صفا، ان فرشتوں کی قسم جو صفے باندھ کر کھڑے رہتے ہیں، تو مختلف فرشتوں کی قسمیں کھائیں، بلکہ 3 قسم کے فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں، فزاجرات زجرا، اور ایسے فرشتے جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یعنی جب شیاطین آسمان کی طرف جاتے ہیں باتیں سننے کے لیے تو فرشتے انہیں بھگاتے ہیں، جناتوں کو، تو زجر کرتے ہیں، توبیخ کرتے ہیں، انہیں ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں۔ ان فرشتوں کی قسم، فتالیات ذکرہ، ان فرشتوں کی قسم جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو ان کا قسموں کے کھانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض تو ایسے تھے مشرکین میں جو فرشتوں ہی کی عبادت کرتے تھے، تو اس کی بھی تردید ہے کہ اللہ ہی واحد ذات ہے جو عبادت کا مستحق ہے، اور ان مشرکین کی بھی تردید ہے جو فرشتوں کو اللہ کی علیاذ باللہ بیٹیاں سمجھا کرتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 42 میں سورۃ الصافات کی اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر کیا کہ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون، کہ اہل جنت کو رزق معلوم ملے گا، یعنی رزق میں کوئی شبہ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، ایسا نہیں، 100% انہیں معلوم ہوگا کہ رزق ملنا ہے۔ اس دنیا میں ہمیں تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے نا کہ آج سے 5 سال بعد پتہ نہیں ہم کیا کھائیں گے، کس کنڈیشن میں ہوں گے، فائنینشیل حالت کیا ہوگی، کل کیا کھائیں گے، پرسوں کیا کھائیں گے، ملے گا نہیں ملے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن جنت میں کوئی شبہ نہیں ہوگا، رزق ہر حال میں مل کر رہے گا، کوانٹٹی میں بھی، یعنی ان لمیٹڈ کوانٹٹی بھی، کوالٹی بھی شاندار اور ایسے عمدہ کوالٹی کے جس کا ہم
اپنی امیجنیشن سے بھی باہر ہو اور سکون کے ساتھ، یعنی اس بات کا بھی اندیشہ نہیں کہ بھئی ملے گا یا نہیں ملے گا، ہر حال میں ملے گا، یقیناً ملے گا، ہمیشہ ملے گا۔ اس کے بعد اہل جہنم کا ذکر ہے کہ اذالک خیر النزلا شجرۃ الزقوم 63 میں آیت نمبر کہ اس میں اہل جہنم کے کھانے کا ذکر ہے کہ جو زقوم کا درخت ہے وہ ان کا کھانا ہوگا، جو کہ بہت ہی بدبودار اور نہایت کڑوا اور دکھنے میں بھی بہت عجیب و غریب ہوتا ہے۔ انہیں زبردستی وہ کھائیں گے، بھوک کی عالم ہوگی، یہ حالت ہوگی کہ وہ جو ہے زبردستی اسے کھائیں گے، کھانا پڑے گا، اور وہ حلق میں اٹک جائے گا وہ پھل، اور پھر اب انہیں پانی چاہیے ہوگا تو پھر پانی دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی انہیں پینا پڑے گا، جس سے ان کے جسم کے اندر کے ساری چیزیں وہ گلنے لگیں گی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 75 سے مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت لوط، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات بتائے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی، لوگوں نے نہیں مانا، انہوں نے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حکم دیا کہ کشتی بنائے اور کشتی میں آپ اور مومنین سوار ہو جائیں۔ اللہ نے باقی قوم کو، کفار کو ہلاک کیا۔ پھر جب طوفان ختم ہو گیا اور نوح علیہ السلام اور مومنین زمین میں آئے، تو پھر اب جو نسل انسانی چلی ہے حضرت نوح علیہ السلام سے، ان کے 3 بیٹوں سے چلی ہے۔ ایک کا نام سام تھا، ایک کا نام حام تھا، اور تیسرے کا نام یافس تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 83 سے حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ کہ حضرت ابراہیم بھی حضرت نوح کے گروہ میں سے ہی تھے، ان کی جماعت میں سے ہی تھے۔ کیا مطلب؟ انبیاء کی جماعت میں سے تھے، اور عقائد دونوں کے سیم تھے، دونوں توحید کے قائل تھے، اللہ کے نبی تھے۔ تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا کہ بھئی ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جو تمہیں دیکھ نہیں سکتی اور تمہیں سن نہیں سکتی، تمہاری مدد نہیں کر سکتی، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، ایسی چیز کی عبادت نہیں کرو۔ پھر جو بھی واقعہ ہے 17ویں پارے میں جو گزرا کہ کس طرح انہوں نے بتوں کو ہلاک کر کے یہ ثابت کیا، بتایا کہ بھئی جو خود کی مدد نہیں کر سکتا تم اس کی عبادت کیسے کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی آزمائشوں سے گزارا اور ہر آزمائش میں وہ مکمل اترے۔ یہیں ایک اور آزمائش کا ذکر آیت نمبر 102 میں فلما بلغ معه السعی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو انہیں نوازا، اور جب حضرت اسماعیل اتنے بڑے ہو گئے کہ اب چل پھر رہے تھے حضرت ابراہیم کے ساتھ، تو اس وقت حضرت ابراہیم کو خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ حضرت اسماعیل کو ذبح کریں۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ یاد رکھیے گا کہ انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی ہوتے ہیں، عام انسانوں کے خواب کی طرح انبیاء کے خواب نہیں ہوتے۔ یعنی ایک عام انسان جو خواب دیکھتا ہے اس کی کئی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے بھی وہ خواب ہو سکتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی وہ خواب ہو سکتا ہے، اور جو انسان دن بھر سوچتا رہتا ہے اس کے نتیجے میں بھی خواب وہ دیکھ سکتا ہے۔ لیکن انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ 100% وحی ہوتے ہیں، ان میں کوئی شبہ یا کسی دوسری چیز کا شائبہ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انبیاء کو علیاذ باللہ شیطان نے خواب دکھایا یا جو وہ خود سوچ رہے ہیں انہوں نے بس ایسے ہی دیکھ لیا جس خواب کا کوئی مطلب نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے جتنے خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ بھئی حضرت اسماعیل کو وہ ذبح کر رہے ہیں تو وہ سمجھ گیا کہ اللہ رب العالمین اس طرف اشارہ فرما رہے، تو حضرت اسماعیل سے اپنے بیٹے سے انہوں نے پوچھا کہ میں ایسا دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل بھی آپ یقیناً حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر کہ میرے والد آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر لیں، میں صبر کروں گا۔ تو پھر اب آپ اندازہ لگائیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے گئے اور انہوں نے زمین پر لٹایا، اور جو تفصیلی واقعہ ہے پھر ذبح نہیں ہوئے وہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈھا بھیجا اور پھر ان کے حضرت اسماعیل بچ گئے اور مینڈے کو ذبح کیا گیا۔ تو چونکہ اصل حضرت ابراہیم کا امتحان لینا تھا، انسان کو بیٹے کو ذبح کرانا مقصد نہیں تھا، حضرت ابراہیم کا امتحان لینا تھا کہ اور ان کے امتحان کے ذریعے پوری امت کو اور پوری انسانیت کو پیغام دینا تھا کہ حضرت ابراہیم وہ ہے جنہوں نے ہر آزمائش میں جو ہے کامیابی کے ساتھ وہ ڈٹے رہے اور تمام آزمائش میں وہ پورے اترے، اللہ کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو۔ بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 139 سے حضرت یونس کا ذکر علیہ السلام۔ حضرت یونس کے متعلق بتایا تھا انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، ان کی قوم نے انکار کیا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ 3 دن کے بعد عذاب آنے والا ہے۔ تو جس دن عذاب آنے والا تھا اس سے 1 رات پہلے ہی حضرت یونس اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہی اپنی بستی سے نکل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے عتاب نازل کیا اور حضرت یونس علیہ السلام
سمندر میں گئے اور پھر وہاں پر ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے، پھر تسبیح انہوں نے اس کا تسبیح جاری رکھی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد آیت 149 میں ہے فَاسْتَفْتِهِمْ عَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ۔ دیکھیں مشرکین جو ہے نا فرشتوں کے متعلق کیا کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں علیاذ باللہ، لیکن ان کے گھر میں جب کوئی خود بیٹی پیدا ہو جاتی تو منہ چھپائے پھرتے، ان بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، یعنی خود کے ہاں بیٹی پیدا ہونے کو عار اور ذلت محسوس کرتے تھے علیاذ باللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک طرف تو تم بیٹیوں کو عار اور ذلت سمجھتے ہو کہ تمہارے یہاں اگر کوئی بیٹی پیدا ہو جائے اسے تم عار اور ذلت سمجھتے ہو، اور پھر فرشتوں کو بیٹیاں ہی بنا کے اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو، یعنی جو تم نے اپنے لیے پسند نہیں کیا اس چیز کو اللہ کی طرف کیسے منسوب کر سکتے ہو؟ یعنی حقیقت میں تو جینڈر کے اعتبار سے بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں ہے، بلکہ بیٹیوں کے تو پیدا ہونے کے بہت سے فضائل ہیں، لیکن اگر تم اسے برا سمجھتے ہو یہ تو غلط ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس پر یہ جو دوسرا جرم تم نے کیا کہ جو چیز تم نے اپنے لیے غلط سمجھا ہے جس چیز کو، اسی کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں علیاذ باللہ۔ تو اللہ تو اس چیز سے پاک ہے کہ تم جو کچھ بھی اللہ کے متعلق کہہ رہے ہو، جیسا کہ آخر میں اللہ نے فرمایا 180 181 182 میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، کہ اللہ رب العالمین جو آپ کا رب ہے، عزت والا رب ہے، وہ ان تمام برائیوں سے عیبوں سے پاک ہے جو وہ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اللہ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں، والدین کی ضرورت نہیں، بیویوں کی ضرورت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ کسی بھی مخلوق کا یا کسی اور کا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پابند نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور تمام رسولوں پر سلامتی ہو، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس کے بعد سورہ صاد کی ابتدا ہوتی ہے، آیت نمبر 5 میں دیکھیں اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ جناب ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتے آ رہے تھے، رشتہ داری کا حق ادا کرتے آئے۔ مشرکین مکہ ان کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا کہ آپ محمد کو روکیں کہ وہ ہمارے بتوں کے خلاف نہ کہیں، برا بھلا نہ کہیں۔ اگر وہ برا بھلا کرنے سے جو ہے رک جاتے ہیں تو پھر جو ہے ٹھیک ہے، ہم ان کے ساتھ معاہدہ کریں گے، صلح کر لیں گے، ہم انہیں تسلیم کریں گے، لیکن اگر یہ نہیں باز آتے تو ہم سخت مقابلہ کریں گے۔ تو جناب ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کو پہنچایا، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تو ان کے سامنے ایک ایسی بات پیش کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا تو عرب و عجم ان کے سامنے جھک جائیں گے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ توحید کی بات ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو وہ سب کہنے لگے کہ اجعل الالہۃ الہا واحدا، کہ تمام خداؤں کو چھوڑ کر یہ ایک خدا بنا رہا ہے، یعنی تمام خداؤں کو ایک خدا بنا دے رہا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑے تعجب کی چیز ہے۔ تو اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ ان کے لیے کتنے بڑے تعجب کی یہ بات تھی کہ بھئی وہ جو کئی خداؤں اور کئی بتوں کی عبادت کرتے تھے اس کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنا انہیں عجیب نظر آ رہا تھا۔ بہرحال سوى حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ آیت 30-31، یہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان دیا، بیٹے تھے وہ، نعم العبد انہ اواب۔ حضرت سلیمان کا ذکر ہے علیہ السلام کہ ایک مرتبہ انہوں نے جو ہے ان کے پاس جنگ اور جہاد کے لیے بہت سارے عمدہ قسم کے گھوڑے رکھے ہوئے تھے، تو ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے کہ اسی میں مشغول ہو کر عصر کی نماز ان کی چھوٹ گئی، تو انہیں بڑا افسوس ہوا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تمام گھوڑوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 میں حضرت ایوب کا ذکر ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ حضرت ایوب کو ایک بہت ہی زبردست بیماری لاحق ہوئی تھی اور بہت آزمائش میں مبتلا تھے، یہ ان کا سارا ساز و سامان، گھر بار سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اب بیماری میں مبتلا تھے، اور ان کی یہاں ان کی شفا کا بیان ہو رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ اللہ سے دعا کرتے رہے، صبر سے کام لیتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ زمین پر اپنا پاؤں مارے، وہاں سے چشمہ نکلے گا، تو وہاں سے چشمہ جاری ہوا پانی کا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسی پانی کو پئیں اور اس سے جو ہے آپ نہائیں بھی، انشاءاللہ جو ہے اس سے یقیناً آپ کو صحت ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بیماری کی حالت سے ٹھیک ہو گئے، یعنی انہیں صحت مل گئی۔ لیکن ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ان کی جو اہلیہ تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی، وہ بہت مخلص تھیں اور بہت ان کی دیکھ ریکھ اور خیال رکھا کرتی تھی، تو اب کئی سالوں سے جو ہے یہ بیمار تھے، تو شفا انہیں نہیں مل رہی تھی، تو بہت پریشان تھی۔ تو اچھا، یہ جو میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں ابھی، اس میں مختلف اقوال ہیں مفسرین کے، بعض نے اور بھی واقعات بتائیں۔ ہوا یہ کہ حضرت
ایوب کی اہلیہ کے پاس شیطان ایک طبیب کی شکل میں آیا، ڈاکٹر کی شکل میں، اور اس نے یہ کہا کہ دیکھو میں شفا دے دوں گا اس کو، میں ٹھیک کر دوں گا، لیکن جب یہ ٹھیک ہو جائے شرط یہ ہے کہ اسی وقت میں اس کا علاج کروں گا، جب یہ ٹھیک ہو جائے تو تمہیں یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر نے شفا دی ہے، طبیب نے شفا دی ہے۔ ایک واقعہ تو یہ بیان کیا جاتا ہے، مفسرین نے بیان کیا، اس کے علاوہ اور بھی واقعات ہیں جو اس آیت کی تفسیر میں بیان کیے گئے ہیں۔ بہرحال میں ابھی یہاں پہ ایک ہی بتا رہا ہوں۔ تو حضرت ایوب کی جو اہلیہ تھی وہ حضرت ایوب کے پاس آئی اور انہوں نے انہیں بتایا کہ یہ معاملہ ہے، تو حضرت ایوب ناراض ہو گئے کہ یہ تو شیطان ہمیں شرک میں مبتلا کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ شفا دینا تو یہ اللہ کا کام ہے، یعنی وہ ڈاکٹر طبیب نہیں تھا، وہ بلکہ شیطان تھا۔ وہ آیا تھا اس لیے کہ ہم شفا کی نسبت شیطان کی طرف کر دیں، ڈاکٹر کی طرف کر دیں، حالانکہ شفا دینا یہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو حضرت ایوب بہت ناراض ہو گئے ان کی اہلیہ پر کہ کیوں ایسا معاملہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ کہا اس وقت غصے میں۔ تو بعد میں جب حضرت ایوب علیہ السلام ٹھیک ہو گئے تو اب انہیں جو ہے وہ بڑے تردد میں پڑ گئے کہ اب میں کیا کروں، یعنی میں نے تو قسم بھی کھائی ہے کہ میں 100 کوڑے ماروں گا بیوی کو، تو اگر میں نہیں مارتا ہوں تو پھر میں تو قسم توڑنے والوں میں ہو جاؤں گا، جو کہ صحیح نہیں ہے، اور دوسری طرف اگر میں ماروں تو پھر یہ میری مخلص بیوی ہے، اسے میں کیوں تکلیف پہنچاؤں، اسے تکلیف پہنچانا بھی تو صحیح نہیں ہے میرے لیے، تو اب میں کیا کروں، تو یہ وفادار بیوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حیلہ انہیں بتایا، وہ یہ کہ آپ 100 چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لے رہے، 100 چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لے لیں اور پھر سب سے ایک بار میں ہلکا سا یوں آپ مار دیں، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا وجدناہ صابرا، ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، کیا ہی بہترین وہ بندے تھے، انہ اواب، اور وہ یقیناً اللہ کی طرف بار بار لوٹنے اور رجوع کرنے والے تھے۔ اس کے بعد سورۃ الزمر کی ابتدا ہوتی ہے۔ زمر میں 2 گروہوں کا ذکر ہے، اہل جنت اور اہل جہنم کا، اس لیے اس سورت کو زمر کہتے ہیں۔ زمر گروہ کو کہا جاتا ہے، گروپ کو۔ تو اس میں مشرکین کا غلط عقیدے کی تردید ہے سب سے پہلے، کہ مشرکین دیکھیں ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، لیکن کائنات کو چلانے کا جو نظام ہے، مختلف سسٹمز کو، مختلف چیزوں کے مختلف نظام کو مختلف چھوٹے چھوٹے خداؤں کے حوالے کر دیا اللہ نے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان چھوٹے خداؤں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان بتوں کی، چھوٹے خداؤں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اصل اللہ کی طرف تقرب کا ذریعہ بنے، یہ وسیلہ بن جائے ہمارے لیے، اور یہ سفارشی بن جائے اللہ کے یہاں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی کہ یہ کیسا بکواس عقیدہ ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کو بنایا اور اللہ ہی یقیناً پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اللہ کسی اور چھوٹے خداؤں کا محتاج نہیں ہے، لہٰذا دعا بھی صرف اللہ سے مانگنی ہے، اللہ سے تقرب ڈائریکٹ حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد اخیر میں اللہ نے فرمایا آخری صفحے میں فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو وہ اللہ کی جانب سے ایک نور پر ہوتا ہے، ایک روشنی پر ہوتا ہے، اس روشنی سے وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر پاتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے ایک موحد، یعنی ایک اللہ پر ایمان لانے والا اور مشرک جو کئی سارے خداؤں کی کو پوجتا ہے، اس کے درمیان جو ہے فرق بتایا مثال کے ذریعے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا۔ اب ایک غلام ہے، ایک ایسا غلام ہے، ایک ایسا سلیو ہے جس کو کئی سارے لوگوں نے مل کر خریدا ہے۔ جب سلیوری کا دور تھا تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص نے ایک غلام کو خود ہی خریدا، یا 2-4 لوگ مل کر ان لوگوں نے ایک غلام کو خریدا ہے۔ تو اللہ نے مثال دی کہ ایک ایسا غلام ہے جس کے کئی سارے مالک ہو، ایک سے زائد مالک ہو، تو وہ غلام پریشان رہتا ہے، اس کو ذہنی سکون نہیں ملتا، کبھی اس مالک کی بات سن رہا ہے، کبھی اس مالک کی بات سن رہا ہے، کبھی اس کی بات سن رہا ہے، اس کا بھی خیال رکھو، اس کا بھی خیال رکھو، اس کا بھی خیال رکھو۔ لیکن وہ غلام جس کا مالک صرف ایک ہے تو اسے زیادہ پریشانی اور زیادہ ٹینشن نہیں ہوتا، بس وہ ایک مالک جو کہہ رہا ہے اس کو وہی ماننا ہے، بس اسی کا خیال رکھنا ہے، اسی کی بات سننی ہے۔ تو یہی فرق ہے ایک مشرک اور مومن میں۔ ایک مشرک جب ایک سے زائد خداؤں کی عبادت کرتا ہے تو وہ پریشان رہے گا کہ بھائی کبھی اس خدا کی بات مان رہا ہے، کبھی اس کے سامنے جھک رہا ہے، کبھی فلاں دیوی کے سامنے جھک رہا ہے، کبھی فلاں شخص کے سامنے جھک رہا ہے، کبھی فلاں بت کے سامنے جھک رہا ہے، کبھی اس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی اس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی اس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن جو مومن ہے، موحد ہے، جو ایک اللہ پر ایمان رہتا ہے، وہ صرف ایک اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے پوری دنیا جو کر رہی ہے کرتے رہے، جو کچھ کہتے رہے، اسے تو بس ایک اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ بس ایک اللہ کا غلام ہے،
وہ ایک اللہ جو حکم دے گا بس اسی کی ماننا ہے، اسی کی سننا ہے، 10 لوگوں کی طرف جانا نہیں ہے، 10 لوگوں کے سامنے نہیں جھکنا ہے۔ موحد جو ہے وہ صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔